میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے جو بہت جلدی مان جاتا ہے، یقین اور سچے دل سے اسے پکارنے پر کبھی اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہر گنہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ میرے رب مجھے ان میں شامل فرما جن کے راستے تیرے تک آ کر ختم ہوتے ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، جنہیں تیرے فیصلوں پہ اپنے فیصلوں سے زیادہ بھروسہ ہے۔ ان میں شامل فرما جن کا بڑھاپا تو تیرا ہی ہے اور جوانی بھی تیری ہی رہتی ہے۔ آمین ثم آمین۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ کوشش کرے کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل کی آزاری کرنا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ ناحق باتیں سننا دل سے لذت عبادت کا نور بجھا دیتا ہے۔ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا اگر وہ دوزخ سے ڈریں تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں اگر ایمان کی کریں تو جنت اور ایمان دونوں کو پالے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرسکون ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ یا اللہ، تو ہی بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب رحیم، ہمیں وہی راستے سجھانا جو بہتر ہو اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہو۔ یا الہی، ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے کن فیکون سے مکمل فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے خزانوں میں سے سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ یا اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ گھروں کو جوڑنے والا بنے، توڑنے والا نہیں۔ حسد سے بچیں۔ حسد انسان کو شیطان کا نوالا بناتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کانوں میں قرآن جا رہا ہو اور عمل میں شرک، جادو، تعویذات ختم نہ ہو رہے ہو؟ قرآن پڑھنے والا نہ جادو کرتا ہے نہ کرواتا ہے۔ جہالت سے بچیں، دوسروں کو بچائیں۔ جادو کبیرہ گناہ ہے، خوف خدا اپنائیں۔ صبح سویرے اٹھنا، اللہ کو یاد کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا اور اپنے پیاروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا افضل ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان، عزت، جان، مال، آل اور اعمال کی حفاظت فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اور خیر عطا فرمائے، اور ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ چاہے آپ اپنے بچوں پر دنیا کے خزانے کیوں نہ خرچ کریں، مگر قیامت کے دن وہ آپ سے بھاگیں گے، اور اگر آپ نے انہیں قرآن سکھایا تو وہ آپ کو تلاش کریں گے تاکہ آپ کو وقار کا تاج پہنائے انشاءاللہ۔
جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا تو وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح ہی تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ عورت کی شوخیاں، شرارتیں، منمانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ بہن کی فضیلت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا ہے اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا ہے۔ یا اللہ سارے بھائی بہنوں کو سدا خوش رکھنا، آمین۔ انسان اگر ایک بار اپنے اندر جھانک لے تو پھر وہ اس قابل نہیں رہتا کہ کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھا سکے، کسی دوسرے کی برائی کر سکے۔ پھر ہر طرف اپنے آپ نظر آتا ہے، کسی میں برائی دیکھے تو وہاں بھی اس کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی رب کے کرم سے ہی آتی ہے، ورنہ تو لوگ سراسر غلط ہو کر بھی خود کو ہی صحیح سمجھتے ہیں اور کفارے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ میں نے کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے کسی کو رلایا ہو اور خود رویا نہ ہو، کبھی سکون سے جی پایا ہو۔ جو رلائے گا وہ روئے گا، جو خوشیاں بانٹے گا وہ خوشیاں پائے گا، سکون پائے گا، اور جو دھوکہ دے گا وہ جرمانہ سمیت دھوکہ ہی واپس پائے گا۔ زندگی مکافات عمل ہے میری جان، سوچ سمجھ کر بانٹے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس ہوگی۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔